الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حدیث پاک کا مفہوم ہے بندہ جب تک درود پڑھتا رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس محفل میلاد میں حاضری کو قبول فرمائے. محفل کا سلسلہ تو چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ, رونقیں بڑھے گی. دلی دعا نکلی مزمل بھائی کے لیے, بالخصوص رقیب محفل ان کے لیے کہ کمٹمنٹ پر انہوں نے جو 10 بجے کا انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اس پر انہوں نے مجھے حاضری کا موقع دے دیا. میں پریشان اس حوالے سے تھا کہ جب ہمارا وعدہ ہو رہا تھا, اصل میں مجھے ایک محفل میں جانا ہے, حقیقت یہ ہے وہاں میری کوئی 1.5-2 مہینے پہلے سے بات چیت طے تھی 31 مارچ میں. لیکن یہ اتنے پیارے میٹھے ہمارے مزمل بھائی ہیں, ان کو نہ کرتے ہوئے پریشانی ہو رہی تھی, انکار کر چکے تھے. تو بعد میں انہوں نے جس طرح وہ فرمایا میں نے پھر ان کو عرض کیا کہ 10 سے 10:30 میں حاضر ہونا تھا. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اور مجھے توقع تھی کہ اس سے آدھے لوگ ہوں گے, میری توقع سے زیادہ لوگ بیٹھے تھے کیونکہ یہ وقت ہماری محفلوں کے آغاز کا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں یہ بڑی جو محفل ہوتی ہے اس کا آغاز ہی 10:30 کے بعد ہوتا ہے باقاعدہ. تو بہر یہ تھا کہ ایک چیز واضح کر دوں کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ اب ایک رات میں 2 محفلیں بھی کر رہے ہیں, 3 دن بھی. میں اس سے پہلے 3 بیان کر چکا ہوں, آج دن میں آواز ذہن میں آ کہ یار ایک دن میں 4-4 5 بیان کرتے ہیں, پتہ نہیں ایک دن میں 4-4 محفلیں کر رہے ہیں, کتنے کروڑ چھاپ رہے ہوں گے. واللہ پیسے نہیں لیتے ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی طرف سے, پیسے لینا ہمیں منع. میں نے ایک جملہ بولا ہے پیسے نہیں لیتے, یہ نہیں کہا کہ پیسے نہیں مانگتے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ جملے میں بھی بات ہوتی ہے کہ مانگتے نہیں, خود دے دے تو لے لیتے ہیں. نہیں, مانگتے بھی نہیں, لیتے بھی نہیں. خفیہ لفافہ بھی دینا چاہے گا, نہیں لے سکتے, پیر صاحب کی طرف سے منع ہے. اب بات پھر آئے گی کہ جاگنا کیوں, یہ سفر کیوں, یہ مشقتیں کیوں. اب میرے پچھلے 10-12 دن کوئی بھی کھولے گا تو چکرا جائے گا یار یہ ہو کیا رہا ہے. پھر یہ جاگنا, یہ سفر, یہ مشقتیں کیوں. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, امیر علیہ سنت کا درد تو ہم نے دیکھا ہے جو دین کی خدمت کے حوالے سے, سنت کی احیاء کے لیے, جو معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ کی جو کڑن ہے, اور اسی مشن کو لے کر ہم بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں کہ اپنی زندگی, اپنی جوانی کا کچھ حصہ خدمت دین میں اگر صرف ہو جائے تو شاید اس مرد کلندر کے ان احسانوں کا کہ جو نوجوانوں پر انہوں نے کیا ہے, میں اپنے اوپر تو بہت بڑا سمجھتا ہوں کہ جس مرد کلندر شیخ طریقت امیر علیہ سنت الیاس قادری صاحب نے ایک کالج کے بگڑے ہوئے راجپوت کو یہاں لا کر سٹیجوں پہ بٹھا دیا,
اس مرد کلندر کا احسان نہیں کیا. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس محفل میلاد کے انعقاد کے حوالے سے تمام عاشقان رسول کو مبارکباد بھی پیش کروں گا اور یہ عرض کروں گا کہ اس میلاد کے جشن کو مقصد کے طور پر لو. یہ محض ایک رسم نہیں ہے، یہ محض ایک جو ہے نا وہ سجاوٹ کر کے کسی کو دکھانا مقصد نہیں ہے. اس کا ایک مشن کے طور پر لو، ایک درس کے طور پر لو، ایک مقصد کے طور پر لو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عظمتوں والے پیارے رسول عطا کیے، وہ پیغمبر عطا کیے، وہ پیارے نبی عطا کیے جن کے لیے انبیاء کرام کی دعائیں اور تمنائیں کتابوں میں ملتی ہیں. شفا شریف میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 12 انبیاء کرام کا ذکر کہ جنہوں نے تمنا کی تھی کہ مولا کاش تو ہمیں اپنے آخری نبی کا امتی بھی بنا دے. وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہمیں ملا ہے کہ جن کا ذکر اللہ خود کرتا ہے، جن کی تعریف اللہ خود کرتا ہے، جن کی عظمت خود خدا بیان کرتا ہے، جن کے چرچے انبیاء کریں، فرشتے جن پر درود بھیجیں، وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی امت کو یاد کرتے ہیں. وہ ہم غلاموں کے لیے ساری رات سجدے کر کے دعائیں مانگتے ہیں. اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پیارے محبوب کا ہمیں دامن عطا کیا ہے. وہ پیارے محبوب جن کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ عام انسان تو عام انسان ہے، کوئی انبیاء میں ہمارے آقا کی مثل نہیں ہے. عام انسان تو عام انسان ہے، کوئی نبیوں میں ہمارے آقا کی مثل نہیں. اور خصائص مصطفیٰ پر جب نظر جاتی ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق سے لے کر اور میدان محشر کے سجدوں تک، جنت میں داخلے اور رب کے استقبال تک، ہر لمحے میں آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے مثل و بے مثال نظر آئے گی. اب قرآن پاک کے انداز پر غور کریں. قوم اعتراض کرے، نبی جواب دے. حضرت نوح پر اعتراض آیا، حضرت نوح نے جواب دیا. حضرت ابراہیم پر اعتراض آیا، انہوں نے جواب دیا. حضرت لوط پر لوگوں نے اعتراض کیا، حضرت لوط علیہ السلام نے جواب دیا. حضرت شعیب پر لوگوں نے اعتراض کیے، انہوں نے جواب دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض آئے، انہوں نے جواب دیے. الغرض انبیاء پر لوگ اعتراض کرتے، انبیاء جواب دیتے، لیکن جب باری آمنہ کے لال کی آئی اعتراض ان پر بھی آیا. کافروں نے کہا لست مرسلا، تم رسول نہیں ہو. اب جواب کس نے دیا؟ پہلے اعتراض آئے، نبی جواب دے. اب اعتراض آیا، خدا پاک جل جلالہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اب کافروں نے کہا لست مرسلا، تم رسول نہیں. اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، مجھے حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، تم ضرور رسولوں میں ہو. اللہ قسموں کا محتاج نہیں، لیکن بات ہے نا محبوب کی. فرمایا مجھے قسم ہے قرآن کی، سونیا تم ضرور رسولوں میں سے ہو. کافروں نے کہا مجنون ہو گئے. ولید بن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا. اللہ نے سورہ قلم کی آیت نازل فرمائی، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اللہ نے فرمایا انہوں نے کہا تھا مجنون، فرمایا نون والقلم وما یسطرون، مجھے قلم اور اس کے لکھے کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون. پیارے تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. لفظ مجنون کا جواب، لیکن فرمایا وَإِنَّكَ لَأَجْرًا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے تو بے حد و بے حساب اجر ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے آپ کا تو اخلاق ہی بڑا اعلیٰ ہے.
عظیم اخلاق. اللہ اپنے محبوب کی تعریفیں کر رہا ہے. انہوں نے کہا مجنون, قسم کے ساتھ فرمایا پیارے آپ مجنون نہیں, آپ پر تو اللہ کا فضل ہے, آپ کے لیے تو بے حد و بے حساب اجر ہے, آپ کا تو اخلاق ہی بڑا اچھا ہے, آپ کا تو خلق بڑا عظیم ہے. پھر اسی سورہ قلم میں اللہ نے اس بدبخت ولید بن مغیرہ گستاخ رسول کے عیب کھولے کہ یہ جو بڑا جھگڑالو, یہ جو فحش کلامیاں کرنے والا, یہ بڑا ذلیل, یہ ادھر کی ادھر لگانے والا, یہ غیبتیں کرنے والا, یہ جھوٹی قسمیں اٹھانے والا, یہ مناع للخیر, خیر سے روکنے والا, اس کے 9 عیب بیان کر کے فرمایا قتل بعد ذلک ذلیل. ان سب پر تر آئیے کہ اس کی اصل ہی خراب, اس کی اصل میں خرابی ہے, حرام زیادہ ہے. یہ ولید بن مغیرہ کے 10 عیب بیان کیے. ولید بن مغیرہ تلوار لے کر اپنی ماں کے پاس گیا. تفسیروں میں لکھا ہے اس نے اپنی ماں سے جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں 10 باتیں بتائی ہیں, 9 کا مجھے پتا ہے میرے اندر ہے, 10ویں کا مجھے نہیں پتا, تجھے پتا, سچ کیا ہے بتا. اس کی ماں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا سچ کہا, سچ کہا. قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ولید بن مغیرہ کو عبرت کا نشان بنا دیا. ہم اس کی صورت اسی تھوتنی کو داغ دیں گے, میدان محشر میں لوگ اٹھیں گے, ولید بن مغیرہ اپنی شکل سے پہچان لیا جائے گا یہ گستاخ رسول صورت جیسا چہرہ لے کر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی ذات پر ادنا سی بے ادبی اور گستاخی کی برداشت نہیں کرتا, گوارا نہیں رکھتا. ایک بار کہہ دیتے کہ وحی کا نزول نہ ہوا, وہی نہ آئی, کافروں نے طنز کرنا اور چھیڑنا شروع کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں آتے جاتے کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو تم کہتے تھے فرشتہ آتا ہے وہی آتی ہے, وہ نہیں آئی. فرمایا نہیں آئی. وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب نے ان کو چھوڑ دیا. کہنے لگے تم کہتے تھے وہی آتی ہے, میرا رب نے مجھے نبی بنایا, اللہ کو تم اچھے نہیں لگے اس لیے تمہیں چھوڑ دیا. وداع و کلا, انہوں نے کہا چھوڑ دیا, مکروہ جانا, مکروہ جانا اور چھوڑ دیا. اللہ کریم جل جلالہ نے جب وحی نازل فرمائی تو پھر کیا پیغام آیا, کیا حکم آیا, کیا کلام ربانی کی آیتیں آئیں. فرمایا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. انہوں نے کہا تھا ودع وقلا, اللہ نے فرمایا والضحی, تیرے رخ روشن کی قسم, واللیل اذا سجا, اور یہ زلفیں جب چھا جائیں پیاری زلفوں کی قسم, ما ودعک, نہیں چھوڑا تیرے رب نے, ما ودعک ربک وما قلا, اور نہیں مکروہ جانا, نہ مکروہ جانا نہ چھوڑا سونا تجھے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, پیارے تیری تو ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہی آئے گی. تیری تو شانیں بڑھے گی, چرچا بڑھے گا, نام تیرا روشن ہوگا, تیرا چرچا بڑھتا چلا جائے گا. یہ کہتے تجھے چھوڑ دیا, نہیں پیارے والضحیٰ, ہے کوئی ایسا چہرہ, ہے کوئی ایسا چہرہ, وہ پیارے تیرے جیسا چہرہ ہی کسی کا نہیں, یہ چہرہ ہے ہی نہیں کائنات میں ایسا کسی کا, تو تیرے چہرے جیسا چہرہ کسی کا نہیں. یہ چہرہ چھوڑنے والا نہیں ہے, تیری ذات کو ایسا بنایا ہی نہیں ہے. تیرے محبوب تیری ذات کو ایسا کامل و اکمل بنایا ہے, یہ کوئی تیرے ساتھ راحت کر ہی نہیں سکے گا. تیرے راستے پہ سے گزرے گا, تیری مہک سے تیرا راستہ تلاش کر دیا کرے گا. پیارے تیرے بدن کو ایسا پاکیزہ بنا دیا کہ جس پہ پوری زندگی کبھی پکھی نہیں بیٹھی. میرے مصطفیٰ کو اللہ نے وہ کمال عطا کیا آپ کی ذات کو کہ زمین پر چلے, شراب کی روشنی, چاند کی روشنی, سورج کی روشنی میں کہیں مصطفیٰ کا سایہ نظر نہیں آتا. مفسرین نے لکھا ہے کہ سایہ انسان جیسا ہوتا ہے, جس کے جسم کا سایہ ہوگا اس جیسا ہوگا. اللہ نے محبوب کا سایہ بھی نہیں بنایا. یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے, ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو. اور پھر جب سایہ بنتا ہے, سایہ پھیلتا ہے, ساتھ چلنے والوں کے پاؤں اوپر آتے ہیں. اللہ کو گوارا ہی نہیں محبوب کا سایہ بھی, سایہ بھی گوارا نہیں. یہ ایک الگ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا محبوب نہ تو آپ کو مکروہ کیا, نہ آپ کو چھوڑا. آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر آئے گی. ایک موقع پر جب سرکار مدینہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. کافروں نے آپ کو کہا کہ یہ ابتر ہو گئے, ان کو منقطع نسل کہا, کچڑ کٹے ہو گئے, ان کا بیٹا نہیں رہا, ان کی اولاد نہیں رہی, ان کا چرچا ختم ہو جائے گا, یہ سب ذکر مٹ جائے گا, خوشیاں منائیں. کہہ بیٹا نہیں رہا, نسل نہیں چلے گی, ان کا چرچا ختم, ان کا نام و نشان ختم, یہ ابتر ہو گئے. اللہ نے فرمایا محبوب دل میں نہ لینا, فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. جواب آ رہا ہے, فرمایا ان شانئک ھو الابتر. یہ تجھے ابتر کہتے ہیں نہیں پیارے, تجھے تو بے شمار خوبیوں کا مالک بنایا ہے, کوثر کا مالک بنایا ہے. آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھے, قربانی کریں. ان شانئک ھو الابتر. سونیا تیرا دشمن بے نام و نشان, جڑ کٹا تیرا دشمن, نشان مٹے گا تیرے دشمن کا, چرچا مٹے گا تیرے دشمن کا, ذکر مٹے گا تیرے دشمن کا. پیارے تیرے چرچے کو مٹنے کے لیے بنایا ہی نہیں, کیونکہ کافر سمجھتے تھے کہ بیٹا نہیں رہا تو نام و نشان ختم, نسل نہیں چلے گی, اولاد نہیں چلے گی, نام ختم ہو جائے گا, چرچا ختم ہو جائے گا. وہ پاگل یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کا ذکر لوگوں کا محتاج ہے. ارے کسی کا نام اس کے باپ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے, کسی کا چرچا اس کے بیٹے کی وجہ سے کہ فلاں کا باپ ہے, کسی کا چرچا اس کے پیر کی وجہ سے, کسی کا چرچا اس کے مرید کی وجہ سے, کسی کا ذکر اس کا لیڈر کرے, کسی کا ذکر اس کا ورکر کرے, کسی کا چرچا اس کا جو ہے وہ سیاسی لیڈر کرے, یا اس کا جو تاجر کرے, یا اس کا جو ہے وہ سپورٹر کرے, کسی کا چرچا اس کے استاد کی وجہ سے, کسی کا چرچا اس کے مرید کی وجہ سے, کسی کا چرچا اس کے شاگرد کی وجہ سے. لیکن پیارے حبیب تیرے چرچے کو, تیرے نام کو, تیرے ذکر کو نہ استادوں کا محتاج رکھا, نہ شاگردوں کا محتاج رکھا, نہ پیروں کا محتاج رکھا, نہ مریدوں کا محتاج رکھا, نہ عالموں کا محتاج رکھا, نہ واعظوں کا محتاج رکھا, نہ دنیا داروں کا محتاج رکھا, نہ سیاستدانوں کا محتاج رکھا, نہ امیروں کا محتاج رکھا, نہ وزیروں کا محتاج رکھا. پیارے تیرے ذکر کو لوگوں کی زبانوں کا محتاج بنایا ہی نہیں. بڑا پڑھنا لگا ذکر, اللہ نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا. یہ سمجھتے تھے ذکر مٹ جائے گا, چرچا مٹ جائے گا, اور خوشیاں مناتے تھے کہ اولاد نہیں رہی تو چرچا مٹ جائے گا. اللہ نے میرے محبوب کی اولاد کو بیٹی سے چلا دیا. یہ کہتے تھے نسل نہیں تو پوری روئے زمین پر آج سب سے زیادہ مقدس نسل جو ہے تو میرے مصطفیٰ کی اولاد, سرکار کی سب سے زیادہ جو ہے مقدس نسل. پھر یہ کہتے تھے آج تک شیطان اس بات کی کوشش میں ہے کہ حضور کا ذکر مٹ جائے, نام مٹ جائے, چرچا مٹ جائے, کا دین مٹ جائے, کا پیغام مٹ جائے. لیکن اللہ نے محبوب کے ذکر کو مٹنے کے لیے نہیں بنایا, مٹنے کے لیے. اب عرش کے پائوں سے کون مٹائے گا؟ آج کل دیکھا جاتا ہے بعض اوقات کوئی بینر لگا ہوتا ہے, فلیکس لگی ہوتی ہے, یا کسی بورڈ پر یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے, تو کوئی اپنی شقاوت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر کوئی مٹی مل دیتا ہے. بعض اوقات کوئی شیطانی وسوسوں کا شکار ہو کے اس پر کوئی, بعض جگہوں پر تو گوبر دیکھا ملا ہوگا. یہاں تو لیکن عرش کے پائوں سے کون مٹائے گا؟ جنت کے دروازے سے کون مٹائے گا؟ حوروں کے سینوں پر سے کون مٹائے گا؟ فرشتوں کی پیشانیوں پر میرے مصطفیٰ کا نام لکھا ہے, کون مٹائے گا؟ حضرت جابر سے مروی حدیث امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا, بین کتفی آدم مکتوب محمد رسول اللہ خاتم النبیین. حضرت آدم کے دونوں کندھوں کے درمیان میرے مصطفیٰ کا نام لکھا ہے. حضرت عبادہ بن صامت سے مروی حدیث ہے, اللہ کے محبوب نے فرمایا کان نقش خاتم سلیمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت سلیمان کی جو خاص انگوٹھی تھی, اس انگوٹھی پر میرے مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے. حضرت جابر ہی سے مروی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں مکتوبۃ علی باب الجنۃ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ جنت کے دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی حدیث ہے, خصائص کبریٰ میں حدیث نقل کی گئی. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا رأیت علی العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے خود دیکھا عرش
پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. یہ تحریر عرش پر ہے. اور وہ جو آیت ہے قرآن پاک میں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، حضرت آدم نے وہ کلمات کے ذریعے دعا مانگی تھی. وہ کیا وسیلہ پیش کیا تھا؟ ہمارے مصطفیٰ کے نام کے وسیلے سے دعا مانگی. تو اللہ کریم تو سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی فرمایا اے آدم تو نے یہ نام کہاں سے جان لیا؟ عرض کیا مولا جب تو نے میرے جسم میں روح ڈالی میں نے عرش پر دیکھا، مجھے تیرے نام کے ساتھ یہ نام لکھا نظر آیا. میں نے اسی وقت کو آج یاد کیا. اچانک مجھے القاء ہوئے نا، اچانک یاد آیا، دل میں ڈال دی جانا کو بات. اچانک مجھے یاد آیا وہ نام جو عرش پر لکھا ہوا ہے یقیناً کوئی بڑی ہی محبوب ہستی ہے. پوری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے جن کا نام مولا تم نے اپنے نام کے ساتھ ملا رکھا ہے. تو آج ان کے نام سے میں نے اس لیے دعا مانگی. تو اللہ نے فرمایا ہاں آدم اگر ان کو نہ بناتا تو تجھے بھی نہ بناتا، ان کو نہ بناتا تو کائنات کو نہ بناتا، کچھ بھی نہ بناتا. تو یہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، پیارے اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو میں کائنات ہی کو نہ بناتا. اللہ فرماتا ہے لولاک لما اثبت الربوبیہ، پیارے اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. بلکہ یہ جملے اب سے آپ کی بارگاہ میں اور پیش کرتا ہوں کہ تنزانیہ میں تھے ہم قافلے میں پچھلے دنوں. تنزانیہ میں ایک کرسچن پادری، اس کے ساتھ بات ہوئی، اس کو میں نے اسلام کی دعوت دی. بات چیت چلی اسلام کے بارے میں. ہم نے کہا کہ یار تم انجیل میں ہمارے آقا کا ذکر کیوں مٹاتے ہو؟ نہیں مٹاتے. کیوں چھپاتے ہو؟ کہتے نہیں چھپاتے. میں نے کہا کیوں نہیں مانتے میرے نبی کی شان کو؟ کہتے کیوں کیسے نہیں مانتے؟ میں نے کہا انجیل ہے برداباس، میں چیپٹر 29 پہ 39 پہ تمہیں دکھاؤں میرے مصطفیٰ کے بارے میں کیا لکھا ہے. کہتا کیا لکھا ہے؟ میں نے دیکھو گے تسلیم کرو گے حقانیت کو؟ کہاں مانوں گا. میں نے کہا چل میرے بزرگوں نے مجھے بتایا کہ انجیل برداباس کے چیپٹر 29 پیج 39 پر صفحہ 39 پر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں. حضرت آدم نے عرش پر ایک تحریر دیکھی تھی، پھر حضرت آدم نے عرض کیا تھا، آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا انجیل کے الفاظ آدم کی ساتھ God say Lord grant me this writing upon the nails of the fingers of my hands. Then God gave to the first man that writing upon the thumbnail of the right hand. It said only one God, and upon the thumbnail of the left it said Muhammad is messenger of God. Then with fatherly affection the first man kissed those words and rubbed his eyes and said blessed be that day when thou shalt come to the world. حضرت آدم نے عرش پر وہ تحریر دیکھی، عرض کیا مولا یہ میری انگلیوں کے ناخنوں پر ظاہر کر دے. Then God gave to the first man that writing. اللہ نے پہلے آدمی کو وہ تحریر دے دی. Upon the thumb in the right hand it said only one God. دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر لکھا اللہ ایک ہے. And upon the thumb in the left it said Muhammad is messenger of God. اس ہاتھ کے انگوٹھے پر لکھا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہوا کیا دیوانوں، آگے تو اور خوشی کی بات. ایک تو یہ کہ وہ تحریر عرش تک انجیل بھی گواہی دے رہی. اب ہوا آگے کیا؟ Then with fatherly affection حضرت آدم یہ تو جان گئے کہ یہ میری اولاد ہی میں آئیں گے. پھر فطرانہ محبت میں then with fatherly affection the first man پہلے آدمی نے kiss those words ان الفاظ کو چوما and rubbed his eyes اور اپنی آنکھوں پہ ملا and said اور کہا blessed be that day when thou shalt come to the world. یعنی مبارک ہے وہ دن آقا جب آپ دنیا میں تشریف لائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر آدمیت کے باپ میرے نبی کے نام کو چومے، باپ چومے اولاد نہ چومے. پھر جناب آدم علیہ السلام میرے مصطفیٰ کی ولادت کے دن کی مبارک دے. میں اکو کی میں جمع ہو کر مصطفیٰ کا میلاد منانے والے، آقا کی آمد مرحبا کے نعرے لگانے والے حضرت آدم علیہ السلام اس دن کی مبارک دے رہے کہ blessed be that day when thou shalt come to the world. آقا مبارک ہے وہ دن جب آپ دنیا میں تشریف لائیں گے. 12 ربیع النور کی مبارک میرے آقا علیہ السلام کی آمد کے دن کی جناب آدم دے رہے. حضرت آدم علیہ السلام 12 ربیع النور کی مبارک دے. اور یہ کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے جو عہد لیا تھا، جو وعدہ لیا تھا، اس کو سورہ آل عمران میں بیان کیا.
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اللہ نے فرمایا سارے نبیوں کو جمع کر کے ان سے وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا، پختہ عہد کہ جب اے نبیوں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں، کتاب و دانائی عطا کر دوں، تو پھر اور جب تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دی جائے پھر کیا ہو؟ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس وہ رسول آ جائے، وہ مقدس رسول آ جائے، وہ عظمت والا پیارا رسول آ جائے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ لا تؤمنون به ولا تنصرون، تم ضرور ان پر ایمان بھی لے آنا، ان کی مدد بھی کرنے لگ جانا. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی آمد، آپ کی تشریف آوری پر انبیاء کرام سے مدد اور ایمان کا وعدہ لیا گیا. یہی وجہ تھی کہ تمام انبیاء ہمارے مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کرتے رہے، ان کے اوصاف بیان کرتے رہے، ان کے کمالات بیان کرتے رہے. نبی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا تو بشارت دیتے ہوئے کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں اپنے بعد آنے والے اس رسول کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے الفاظ انجیل بردباس چیپٹر 42 میں یہ بات ملتے ہیں. حضرت عیسیٰ نے لوگوں سے جب کہا کہ وہ آخری نبی اللہ کے پیارے رسول آئیں گے، دنیا کو نجات دلائیں گے، انہوں نے کہا آپ بھی تو پیغمبر ہیں، آپ بھی تو صاحب شریعت رسول ہیں، آپ نجات دلا دیں، آپ انسانیت کی نجات کے لیے کام کرتے ہیں. میں تو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا، وہ ساری مخلوق کی طرف بھیجے جائیں گے. لوگوں نے کہا آپ بھی تو صاحب شریعت رسول ہیں. حضرت عیسیٰ نے جو جملے بولے انجیل برنابا کے باب نمبر 42 میں اب بھی وہ الفاظ موجود ہیں. حضرت عیسیٰ نے کہا whom you call Messiah, who was made before me and shall come after me and shall bring the word of truth and so his faith shall have no end. حضرت عیسیٰ نے فرمایا لوگوں تم جسے مسیحا کہتے ہو، میں عیسیٰ اس آخری پیغمبر کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے بھی اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھا. who was made before me، جو مجھ سے پہلے بنے تھے and shall come after me، اور میرے بعد تشریف لائیں گے and shall bring the words of truth، وہ سچائی کے الفاظ لے کر آئیں گے and so his faith shall have no end، اس لیے ان کا دین کبھی ختم نہیں ہوگا. لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی پھر ان کی نشانی کیا ہوگی، کیسے پہچانے جائیں گے کہ وہ سچے رسول ہیں؟ انجیل برنابا چیپٹر 72 پیج 85 حضرت عیسیٰ نے نشانی بتائی. انجیل کے الفاظ حضرت عیسیٰ نے فرمایا verily I say to you the bone shall especially to his boyhood and when he shall be grown up he shall take her in his hands the word be fear of casting him out. حضرت عیسیٰ نے فرمایا لوگوں تمہیں بڑی سچی بات بتاؤں کہ وہ نبی شان کے مالک ہے کہ جب ان کا بچپن ہوگا تو چاند انہیں لوڑیاں دے دے کر سلاتا ہوگا. and when he shall be grown up، جب وہ جوان ہو جائیں گے he shall take her in his hand، وہ چاند کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے، چاند ان کے قبضے میں ہوگا، چاند ان کے اختیار میں ہوگا. the world be fear of casting him out، دنیا انہیں ٹھکرانے کے معاملے میں خبردار رہے، یعنی دنیا والوں خبردار اس نبی کو ٹھکرا نہ بیٹھنا جو شان کے مالک ہے کہ چاند ان کے قبضے میں ہے، چاند انہیں لوڑیاں دیتا ہوگا. ہاں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ خود حضور کے دربار کے آداب اللہ نے بیان کیے، خود حضور کے اوصاف بیان کیے، خود حضور کے کمالات بیان کیے. آج ہم اپنے آقا کا ذکر کر رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا عطا کرنا یہ طریقہ ہے ذکر مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، توصیف مصطفیٰ. ابھی سلسلہ چلے گا نعت خوانی کا، شاعری کا، نظم کی صورت میں، شاعری کی صورت میں آقا کی تعریف ہوگی. اور کوئی اپنے ذہن میں یہ نہ لے کہ ہم جو ہے وہ صرف شعر کو لے کر بیٹھے ہیں. شاعری ہمارے بزرگوں نے ایک ایمان کی تازگی اور عشق کی تازگی کے لیے قرآن و حدیث سے لیے ہوئے واقعات، قرآن و حدیث سے لیے ہوئے مسائل، قرآن و حدیث سے لیے ہوئے فضائل، انہی کو لے کر شاعری کی. اور ہم آغاز ہی میں اپنے آقا کی عظمتوں میں اللہ کے کلام کو رکھ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مصطفیٰ کی عظمت بیان کی ہے. ہم سرکار کو اپنا آقا جو کہہ رہے ہیں، اپنا مولا جو کہہ رہے ہیں، اپنا مقام و منزل جو کہہ رہے ہیں، اپنا سید و سردار کہہ رہے ہیں، اپنا غمخوار و مددگار کہہ رہے ہیں، اپنی محبتوں کا، اپنی چاہتوں کا، اپنی عقیدتوں کا مرکز اگر ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کو بنایا
کی شان ان الفاظ کے ساتھ بیان کی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. میں 26 بارے میں لے کر چلوں گا. سورہ نجم میں چلو والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 46 اور 47 میں لے کر چلوں گا. ارے دیکھو میرے مصطفیٰ کا مقام لوگ نہ جانے کہاں بھولے پھرتے ہیں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فتحا کبیرا. اور میں سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 میں لے کر چلوں گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اور میں سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں لے کر چلوں گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. سورہ انفال آیت نمبر 24 میں لے کر چلوں گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اور میں سورۃ الحجرات کے آغاز میں لے کر چلوں گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اور میں سورہ یاسین میں لے کر چلوں. فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. چلو 27 بارے میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. 29 بارے میں لے کر چلوں. فرمایا یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. سورہ توبہ آیت نمبر 74 میں لے کر چلوں گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ. سورہ توبہ سیکنڈ لاسٹ آیت میں چلو. دیکھو میرے مصطفیٰ کا مقام. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. سورہ النساء آیت نمبر 64 سے لے کر چلوں گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں لے کر چلوں گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. اور کہیں میرے نبی کی شان میں فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. کہیں ارشاد فرمایا وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. کہیں فرمایا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. کہیں مصطفیٰ کی شان میں ارشاد فرمایا سورہ احزاب آیت نمبر 6 النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اور کہیں میرے مصطفیٰ کی شان سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں یوں بیان کی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں لے کر چلوں گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سورہ الفرقان آیت نمبر 56 میں لے کر چلوں گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. سورہ المائدہ آیت نمبر 15 میں چلو. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. کہیں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اور کہیں میرے نبی کی شان یوں بیان کی ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اور کہیں میرے مصطفیٰ کی شان سورہ فتح میں یوں بیان کی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. سورہ فتح آخری آیتوں میں ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا
سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. لوگ کہیں میں جھگڑے پائے یا ارے مصطفیٰ جیسا ہے ہی کوئی نہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. کہیں فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها. سورۃ الحجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اور ادب کرنے والوں کے لیے فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. اور کہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. کہیں فرمایا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. اور کہیں فرمایا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک. یار میں چھوٹے چھوٹے قرآن پڑھ کے سناؤں گا پر کوئی کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے قرآن پڑھے تو صحیح. قرآن کے ہر سپارے میں ہر رکوع میں ہر آیت میں عظمت مصطفیٰ کا اظہار نظر آئے گا. اور انداز حسینوں کو سکھائے نہیں. سکھائے نہیں جاتے, امی لقبی ہو وہ پڑھائے نہیں جاتے. ہر ایک کی قسمت میں کہا جلوائے محبوب تو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. جنہوں نے دیکھے ہیں جلوے وہ اعتراض نہیں کرتے, وہ برابری کی بات نہیں کرتے, وہ تو پوچھتے ہیں آقا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیباں کہوں تجھے, ہرما نصیب ہوں میں ہرما نصیب ہوں تجھے امیدگاہ کہوں, جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے, صبح وطن پہ شام غریباں کو تو شرف بے کس نواز کیسو بالا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جس نے منور کتاب سے اے جانے جہاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. ارے جن کے دل میں اس کے رسول بس جاتا ہے وہ تو یوں کہتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ تمہارے نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر میری یوں تو مجھ کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. دو جہان کی بہتریاں نہیں کہ امانیت دل و جان نہیں, وہ ہے کیا تو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں. تو خدا خدا کا یہی ہے کر نہیں اور کوئی وفر بکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بسے کے جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, وہی نور حق وہی ضد رب ہے, انہیں سے سب ہے انہیں کا سب نہیں. ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں کیا ان کی ملکیت نہیں. اللہ فرماتا ہے اللہ کلمہ خلقت الافلا. میرے اعلیٰ حضرت پہنچے کہنے لگے آقا ہمیں تو یہی سمجھ آئی ہے کہ یہ زمینوں کا زمان بس تمہارے لیے, زمینوں زمان تمہارے لیے, چنینوں چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری جگہ تمہاری جگہ تمہاری محق تمہاری جھلک زمینوں فلک سما کے سبق میں سکہ نشان تمہارے لیے. یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برق و شجر یہ باغ و سحر یہ طیب و صبر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے. اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں بھون بھون میں دلہن سزائے بھی ہیں کہ ایسے بھی نہ یہ امر و امان تمہارے لیے. یہ پیس کیے وہ جھوٹ کیے یہ نام لیے زمانہ چیے جہانے لیے تمہارے دیے. یہ اکرمیاں تمہارے لیے. صحابہ کرم صحابہ بادل کو صحابہ کرم روانہ کیے کہ آپ نے زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ ساتھ سیے. یہ سدرے بنا تمہارے لیے. وہ دور کو جا زبردست ہو گیا کہ حد سے اولا بھی دور رہا جہد سے والا مثال ملا. یہ رفعت شان تمہارے لیے.
इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए सूरज को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमाम, ये सारा जहां। अरे मेरे आला हजरत ने कुरान पाक को पढ़ा है, अहादीस मुबारका को पढ़ा है, मेरे मुस्तफा के इशारों पे चांद को टुकड़े होते देखा है, मेरे मुस्तफा के बुलाने पर डूबे सूरज को पलटते देखा है, मेरे नबी की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी होते हदीसों में देखे हैं, मेरे मुस्तफा के बुलाने पर पत्थरों को कलमा पढ़ते देखा है, दरख्तों को चलते देखा है, जानवरों को उनके कदमों में सजदा रेज़ होते देखा है, इनके इशारों पर बादलों को चलते देखा है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अतीक की टूटी पिंगली पर मेरे मुस्तफा ने हाथ रखा, शिफा अता की। हजरत कतादा की निकली आंख को लुआबे दहन से जोड़ दिया, हजरत अली मुर्तजा के आंसू चश्म को लुआबे दहन से शिफा में बदल दिया, हजरत हबीब के नाबीना वालिद की आंखों में लुआबे दहन से नूर शामिल कर दिया, हजरत जाबिर के मुर्दा बच्चों को जिंदा कर दिया, हजरत जाबिर के घर सहाबा को दावत खिला के बकरी की हड्डियों पे हाथ रख के बकरी का बच्चा जिंदा कर दिया। मेरे मुस्तफा ने लकड़ी के तने को इसके रसूल में रोने का जज्बात अदा कर दिए, अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों को कलमा बढ़ा दिया, मेरे नबी ने ज़नात अल्लाह के मुकाम को पा लिया। मेरे मुस्तफा जिस रास्ते से गुजर जाए गलियां महक जाए, अंधेरे कमरे में चले जाए, कमरे रोशन हो जाए, हलीमा सादिया को कभी चिराग जलाने की हाजत न पेश आए। अरे मेरे मुस्तफा के इन मोज़ात को, इन कमालात को, इन अज़मतों को, इन शानों को, कुरान की आयतों को, इन हदीसों को जब पढ़ा तब जाकर अकीदा बनता है कि सबसे आला 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 नबी, सबसे बाला और आला अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, खल्क से औलिया अफजल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, सब रसूलों से आला। इसी जुमले को दोबारा लाऊंगा। अल्लाह फरमाता तीसरा पारा सूरतुल बकरा, तिलका रसूल फदल्ला बादहु अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफअ बादहु दरजा। और भाई रसूल हमने भेजे, मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, कोई तो वो है जिसने अल्लाह से कलाम किया, बात को बात पर फजीलत दी, कोई वो जिसने अल्लाह से कलाम किया, व रफअ बादहु दरजा, और कोई वो है जिसे अल्लाह ने सब दर्जों बुलंद कर दिया। ये दर्जों बुलंद कौन है? सब रसूलों से आला। इसी जुमले पर दोबारा लाऊंगा। कुरान का तदब्बुर तो करो, तुम्हें पता चले मेरे मुस्तफा का मुकाम क्या है। अल्लाह करीम का कुरान पाक का फरमान हजरत आदम के लिए, तवज्जो चाहूंगा, ये जुमले तवज्जो में आएंगे तो समझ आएंगे। फरमाया या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, हजरत नूह को पुकारा, फरमाया या नूह उब्बित बिसलामिन मिन्ना, हजरत दाऊद को पुकारा, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफा, हजरत ज़करिया को पुकारा, पूरे मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म रसूल अकरम आकाए आदम, आकाए आदम बनी आदम, फिर तखलीके आदम, बाइसे तखलीके आदम, बाइसे तखलीके आदम बनी आदम, पूरे मुजस्सम आकाए नामदार, मदनी ताजदार, हबीब परवरदिगार, शफीए रोज़े शुमार, तो जहां के मालिक व मुख्तार, जनाब अहमद मुख्तार, गैबों में खबरदार, तो जहां के मालिक व मुख्तार, आकाए कुल, मौलाए कुल, खत्मुर रसूल, दानाए शुबुल, नबी मुकर्रम, शफीए मुअज़्ज़म, आका मौला अहमद मुज्तबा, हबीब किबरिया, शफीए रोज़े जज़ा, जनाब मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई। अंदाज देखना कुरान का। पहले फरमाया या आदम, या नूह, या इब्राहिम, या मूसा, या ईसा, या यहया, या दाऊद, या ज़करिया। बारी बारी में मेरे आका की आई। कुरान कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल रसूल, या अय्युहन नबी, यासीन, ताहा। उनको नाम ले लेकर बुलाया, उनको नाम ले लेकर बुलाया। इन्हें अलकाबात और औसाफ के साथ यूं तो सारे नबी मुहतरम है, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है, तो क्यों ना कहे सब रसूलों से आला, सब रसूलों से आला, सब रसूलों से आला। एम लोग झगड़े पाए दरबारे इलाही में मुस्तफा का मुकाम तो देखो।
محفل میں ایسا کوئی دل والا بیٹھا ہے، میرا صحیح بات ہے، میں طبیعت کے حوالے سے اس قدر آزمائش میں تھا، ساری رات سفر، صبح فجر کے بعد پہنچا، پچھلے رات شکر کا، دن میں ناروبال، اس سے پیچھے گجرا والا، اس سے پیچھے ڈسکا، اس سے پیچھے کاستا، ساری رات سفر میں بیان میں گزر جائے، دن جاگنے میں گزر جائے، میں سوچوں آج معذرت کر کے چلا جاؤں، پتہ نہیں کون صاحب دل بیٹھ کے موڈ بنی ہے، حقیقت عرض کروں، حقیقت سچی بات، لفاظی نہیں ہے، لفاظی نہیں ہے، سچ عرض کروں، خدا کی قسم، ذکر مصطفیٰ ہماری غذا، ذکر رسول ہماری طاقت ہے، ذکر رسول ہماری قوت ہے، خدا کی قسم ذکر رسول ہماری روح کی غذا، اور میں تو یہ سوچتا ہوں، یہ چہرے دیکھ دیکھ حضور کے ذکر پر خوش ہو رہے ہیں کہ اپنے اپنے مقدر کی ماں، اپنے اپنے مقدر کی ماں، اللہ تعالیٰ شکر ہے تمہیں جلنے والا نہیں بنایا، ہمیں اپنے محبوب سے خوش ہونے والا بنایا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں حاسد کا کیا کروں، اس کے مقدر میں ہی جلنا ہے، وہ یہاں حسد میں جل رہا ہے، وہاں جہنم میں جلے گا، اور میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ ذکر مصطفیٰ پر دیوانے وجد میں ہیں، کیفیت خوشی کی ہے، چہروں پر تبسم ہے، ان کے وجود جو ہے وہ سرکار کی محبت میں جھوم رہے ہیں۔ میں یہ کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ ذکر پر جب یہ عالم ہے، قبر میں جب جلوے سامنے آئیں گے، آئے آئے قبر، ہر کوئی فدا ہے پھر دیکھے دیدار کا عالم، تو یہ دیوانے اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں وہ سونا رسول عطا کیا، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں مادری قبول ہے، میں یہ سمجھوں گا مصطفیٰ جو غلام ہے ہمارا کوئی امام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا کوئی امام ہے، میں یہ سمجھوں گا میں پہلے آ کے اپنے عاشقان رسول کے بیٹھنے کی جگہ دریوں پہ جھاڑو مار کے صفائی کر کے خوشبو چھڑک کے جا رہا ہوں، بس سونے ان سونے کو یاد کرو، انہیں یاد کرو سونے کو، پھر عظمت دل میں بٹھا کے پیار حقیقت جب چہرے میں جب تصور یہ جمے گا نا کہ مکھ چند بدل آشا نہیں ہے، متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف پہ اکھ مستانی ہے، مخمور یقین ہی میں مد بری ہے، جن کے دل میں محبت جنہوں نے دیکھی ہے جلوے وہ اعتراض نہیں کرتے، وہ تو پوچھتے ہیں سونے اس صورت نو میں جان آنکھاں کے جانے جہان آنکھاں سچا کھاں سچا کھاں سچا کھاں سچ رکھاں دے رب دی میں شان آنکھاں جس شان تو شانہ تعریفیں کر کر کے ادب والوں کی حالت یہ ہے، تعریفیں کر کر کے کہتے ہیں سبحان اللہ ما احسنکا ما اکملکا ما اجملکا، کیا حسن ہے، کیا جمال ہے، کیا کمال ہے، پر کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا، اور آج سی کرتے ہوئے کہتے ہیں گستاخ اکھیاں کتنے سرکار کہاں مدوکی میں بیٹھنے والے، کہاں نکمے گناہگار، اور کہاں آپ کے میلاد کی محفل، کہاں آپ کے ذکر کی جو ہے وہ کیفیت بساتا اپنے غلاموں اپنے اچھے غلاموں کا صدقہ ہمیں بھی قبول کر لیں، کیونکہ برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برسا دے، اور اے دیوانوں میں نے عرض کیا تھا کہ میلاد کو ایک مقصد کے طور پر لینا، اس سے بڑھ کر اگر کوئی ہستی ہے سرکار سے بڑھ کر اللہ کی مخلوق میں، بعض شیطانی ذہن ہوتا ہے اللہ رسول کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں، مقابلے والی بات ہی ہے کہ اللہ ہے رسول یہ مقابلہ ہے ہی نہیں، جب بات آ گئی وہ رسول اللہ ہے تو شرک کہاں رہا، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ دینے والا رسول لینے والا، دینے والا جانے لینے والا بنا، تم تکڑیاں لے کے کیوں بیٹھے ہوئے، وہ فرماتا ہے انا اعطینا کل کوثر، تم کوثر کو تولو گے کیسے، حد والوں بے حد کو تولو گے کیسے، محدود لوگوں تم لامحدود کو تولو گے کیسے، ایک بہت موضوع اللہ کے کوثر کا میں سمجھ رہا ہوں، آخر میں جملے دے کر جا رہا ہوں، نوجوانوں خاص طور پر مجھے بتاؤ تمہیں زیب دیتا ہے کسی اور کو اپنے دل میں بسانا، کسی لڑکے لڑکی کا تصور اپنے ذہن میں بٹھا کے اپنی جوانیاں برباد کرنا، اپنی زندگیاں برباد کرنا،
تمہیں نشہ کرتے ہوئے، تمہیں جوا کھیلتے ہوئے کبھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس آقا کے غلام ہیں؟ وہ آقا تو ساری رات سجدوں میں ہمارے لیے آنسو بہائے، ساری رات ہمارے لیے رو کر بخشش کی دعائیں مانگے، جو 3 دن تک صحابہ بعض کا تلاش کرتے غاروں میں جا کر ہماری بخشش کی دعا مانگی۔ دنیا میں تشریف لائے رب حبلی امتی کہتے ہیں، معراج کی رات امت کو نہ بھولے، وصال ظاہری کے وقت امتی لحد انور میں رکھے جاتے وقت حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں میں نے جب آخری دیدار کے لیے چادر ہٹائی تو اس وقت لب دھڑکن کر رہے تھے، رب حبلی امتی کی صدا آ رہی تھی۔ میدان محشر میں نفسی کا شور ہوگا، اور اس نفسی کے شور میں سب کو اپنی پڑی ہو، لیکن سرکار امتی کہتے اپنے غلاموں کو کبھی حوض کوثر کے جام پلاتے، کبھی رب سلم کہہ کر پل صراط سے پار کرواتے، کبھی میزان پر وزن پورے کرواتے۔ ہے کوئی اتنا پیار کرنے والا؟ ہے کوئی ایسا محبت کرنے والا؟ تیری وحشتوں میں اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تیری وحشتوں میں اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آیا۔ وہ اتنا پیار کرے، وہ اتنی محبت کرے، وہ اتنا پیار کرے، ہم ان کی محبتوں کے جواب میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ غور کرو، یہ شراب کی بوتلیں آقا کے آنسوؤں کے بدلے میں یہ تم نے کرنا، اپنے قریب آقا کے آنسوؤں کے بدلے میں یہ راتیں زنا کی اڈوں میں، یہ جوڑے کے اڈے، ناجائز عورتوں کے ساتھ، غلط قسم کے لڑکوں کے ساتھ، بے حیائی کے کاموں میں، گندی فلمیں ڈرامے، اپنے موبائل پر اکیلے ہوتے تو کیا کرتے ہو؟ اپنے کمپیوٹر پر اکیلے ہوتے تو کیا کرتے ہو؟ کبھی نہیں احساس ہوا گندا کام کرتے ہوئے یا میرے آقا روٹھ گئے تو میرا بنے گا کیا؟ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا تو میرا بنے گا کیا؟ ان کی محبتوں، ان کی چاہتوں اور ان کے احسانات اپنے ذہن میں رکھو، اور آج اس میلاد کے مقدس اجتماع سے یہ ذہن لے کر جانا ہے کہ میں نے اپنے آقا کا دل نہیں دکھانا، اپنے آقا کا دل دکھانے والا کام نہیں کرنا، اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپناؤں گا، نیکی کی دعوت کو عام کروں گا۔ اور ایک عاشق کے جملے آخر میں سب مل کر بول لیں کہ حضور کی شانیں آدم علیہ السلام بھی بیان کر رہے تھے، حضرت عیسیٰ بھی بیان کر رہے تھے، انبیاء بھی، صحابہ بھی، اولیاء بھی، ہو رہی تھی، آج بھی ہوگی، ہوتی رہے گی، تعریفیں ہوتی رہے گی۔ لبا نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، سینے سے آواز دینا ہوگا، کیونکہ میں نے ایک جگہ پر ایک بیان میں جملہ بولا تھا، مجھے بعد میں کسی نے موبائل پہ میسج بھیجا کہ سیکورٹی والا ایک بندہ آیا ہوا تھا، اس کے بعد شراب کی بوتلیں بھی سائڈ پر رکھی، وہ اجتماع کی دعا کے بعد گیا، بوتلیں اٹھائی، تمبو کھڑا کرنے کے لیے بانس لگے ہوتے نا، بانس کے ساتھ دونوں بوتلیں شراب کی مار کے توڑی اور کہا آج سے شراب چھوڑی۔ میرا عشق اور بڑا کہ میں کہتا ہوں اجتماع کے آخر میں یہ جملے نوجوانوں سے دہرا دوں کہ ہمارے آقا کی محبت ہماری جان ہے نا، یہی تو رشتہ ہے، ہم آقا کے امتی ہیں نا، تو میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، اس لیے کہتا ہوں نوجوانوں کو، تم شراب کی بوتلوں کو، پھاڑ دو تاش کے پتوں کو، جلا دو گندی VCDs کو، جلا دو گندی کیسٹوں کو، نکال دو اپنے موبائل اور کمپیوٹر سے گندے مناظر، نکال دو اپنے دل سے گندے خیال۔ کوئی لڑکی یا لڑکا جس کے ساتھ تم نے غلط تعلق بنا رکھا ہے، اسے اس اجتماع میدان سے اٹھنے سے پہلے SMS کر دو کہ تیرا میرا تعلق ختم، شراب ختم، جوا ختم، زنا ختم،
کی سنتوں کی خوشبو آنے لگتا ہے. یہ درد دے کر آپ نے پوچھا، آپ سوچا شروع میں کہ یہ راتیں جاگنا، یہ سفر، یہ مشقت کس لیے؟ یہ میرے شیخ نے، امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی بنا کر ہمیں تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کو نیکی کی دعوت عام کرنے، کفار تک اسلام کی دعوت دینا اور مسلمانوں کو عمل کی دعوت دینا. یہ میرے شیخ طریقے میں سنت نے دعوت اسلامی بنائی ہے. 63 سے زائد شعبہ جات میں، 200 ممالک میں یہ تحریک سنت و خدمت میں مصروف عمل ہے. آپ بھی آگے بڑھیں، سنت و خدمت میں شامل ہوں. دعوت اسلامی صرف سب پگڑی والوں کی نہیں، دعوت اسلامی سفید والوں کی بھی، ٹوپی والوں کی بھی، بغیر ٹوپی والوں کی بھی، داڑھی والوں کی بھی، بغیر داڑھی والوں کی بھی. مدنی چینل جو چل رہا 3 کروڑ روپے منتھلی اس پر خرچ ہو رہا ہے تقریباً. یہ سارے داڑھی والے تھوڑی دے رہے، بغیر داڑھی والے بھی تو دے رہے. ان کے دل میں کہ یہ عشق رسول بھرا چینل دنیا بھر میں چل رہا ہے. 80,000 طلبہ طالبات جو مدرسے اور جامعات میں مفت قرآن اور درس نظامی کی تعلیم حاصل کر رہے تھے. ابھی تو سارے عاشق رسول دے رہے چل رہا، چل رہے تھا بغیر کمرشل کے چینل چل نہیں رہا. اس 63 شعبے چل ہی رہے. آپ سب کو مل کر کام کر رہا ہے. کوئی نقشبندی ہے، چشتی ہے، سہروردی ہے، قادری ہے، سب عاشق رسول کی یہ تحریک ہے. ہم سب کو مل جل کر نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے انشاءاللہ. اور یہ درد بانٹتے پھر رہے ہیں کہ حب سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اجازت. سبحان اللہ.